بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب 4 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کی والدہ نے آپ کو قاری صاحب کے پاس بھیجا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے۔ تو جب استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، استاد سنتے گئے، آپ نے آدھا قرآن پاک سنا دیا۔ تو استاد محترم بڑے پریشان حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا استاد محترم میری والدہ کو آدھا قرآن یاد تھا، وہ قرآن پاک آدھا پڑھتی جاتی تھی اور مجھے قرآن پاک اتنا یاد ہو گیا۔ تو محترم سامعین، اگر بچوں کو قرآن یاد ہو سکتا ہے، جس طرح آج ہم بچوں کو اگر وہ گالیاں نکالے نا تو بڑے والدین خوش ہوتے ہیں، ایسی ان کو گالیاں یاد ہوتی ہیں۔ اگر ہم بچپن میں بچوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کا نام ان کو سکھائیں گے، تو وہ بچپن میں اسلامی نام بھی یاد کر لیں گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی وصیت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا۔ آپ نے یہ وصیت لکھی ہوئی تھی کہ جس نے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، اور جس کے حلق سے توبہ کرنے کے بعد حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ گیا، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کسی کو کبھی دھوکہ نہ دیا ہو، تو جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کی وصیت کو پڑھ کر سنایا گیا تو سارے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقیہ سارے گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش وہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے مجمع سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ پیرا، آج تو نے مجھے سارے زمانے کے سامنے ظاہر فرما دیا ہے، میں تو زمانے سے چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ محترم سامعین، اگر مرید کا یہ حال ہے تو پیر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ جب آپ دہلی کے بازاروں میں نکلتے تو لوگ آپ کے استقبال میں سارے باہر آ جاتے، بازار بند ہو جاتے، لائنیں لگ جاتی، حتیٰ کہ عورتیں پردے میں چلی جاتی کہ ایک اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور دن بہ دن آپ کے ارادت مندوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بہ دن تعداد زیادہ ہو رہی تھی۔ تو جو لوگ حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے نا، وہ راجے مہاراجے وہ حسد کی اس آگ میں جلنے لگے، اور انہوں نے آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ آپ کا مرید وقت کا بادشاہ سلطان التمش شمس الدین التمش وہ آپ کا مرید تھا۔ جب آپ کے وہ ارادت میں آئے نا، انہوں نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں اب بادشاہ کو چھوڑ کر یہ درویشانہ رنگ جو ہے اختیار کر لوں۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا اگر تم بادشاہ چھوڑ دو گے تو کوئی اور ظالم اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ کہنے لگے کہ میرا جی نہیں لگتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ہی رہوں۔
تو آپ نے اپنا ڈیرا اٹھا کر نا بادشاہ کے دربار کے قریب لے گئے اور کہنے لگے کہ اے سلطان، میں تجھے ہدایت کرتا جاؤں گا اور تو اللہ کی مخلوق کی بھلا کرتے جا، تو اسی منصب پہ قائم رہو۔ تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خلاف جو حاسدین تھے نا، انہوں نے ایک بڑی سازش تیار کی، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ کے مجمع میں نا خواجہ کو رسوا کیا جائے۔ بہت باری قیمت دے کر اس عورت کو تیار کیا اور اس کے حق میں 4 گواہ بھی تیار کیے، ان کو بھی بہت باری قیمت نہ ادا کی گئی۔ اب بادشاہ ہر جمعے کو نا اپنی کھلی کچہری لگایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کچہری لگائی ہوئی ہے، وہاں فریادی اپنے فریادیں وہ سوالات کر رہے ہیں، تو اچانک اسی مجمع میں، اسی کچہری میں وہ جو عورت ہے نا، اس کے ہاں اس کی گود میں ایک 2 ماہ کا بچہ ہے اٹھائے ہوئے، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، شور بپا کر دیا۔ تو بادشاہ کے درباروں میں پہلے وہ ٹل ہوتے تھے، وہ ٹل کھڑکنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ کی توجہ اس عورت کی طرف پہنچی تو کہا کہ اس عورت کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ فاحشہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو کہنے لگی کہ بادشاہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ ایک میرا ناجائز خاوند بنا اور اس کے ملاپ سے مجھے حمل ٹھہرا، اور یہ بچہ جو ہے نا 2 ماہ کا میری گود میں، یہ اسی کا بچہ ہے۔ آج وہ مجھے اپنانے سے نہ انکاری ہے، بادشاہ نام ہے اپنے میکے مجھے قبول کر رہے ہیں، نہ وہ مجھے قبول کر رہا ہے، اب مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ بادشاہ تیش میں آ گیا، کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے زمانے میں، اس کی حکومت میں کون ایسا ظالم ہے، اس کا نام لے۔ بادشاہ نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہنے لگا کہ اگر میں اس کا نام لے، اس کو حاضر کر کے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا، اس کو سنگسار کرتے ہیں، اس کو اسلام کے مطابق سزا دیتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی بادشاہ اگر میں اس کا نام لوں گی تو آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ انصاف کر سکیں۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کیسی بات کر رہی ہے، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، اسلام کے قوانین کو لاگو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا بادشاہ پہ سن، جس کا تو مرید ہے نا، یہ بچہ اسی بختیار کاکی کا ہے۔ بادشاہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، جسم کانپنے لگا، بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے نا بادشاہ نے کہا کہ پروردگار، میں تو برائیوں کا گڑھا تھا، اسی طرح نیک بندے کی بدولت میں نے اپنی جبین نیاز کو تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، یا اللہ میں کیا یہ سن رہا ہوں؟ اور بادشاہ نے تیش میں آ کر کہا کہ عورت ہوش کے ناخن لے، کیا تو بکواس کر رہی ہے؟ یہ تجھے پتا ہے کہ تو کیا بات کر رہی ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ بادشاہ میں نے کہا تھا کہ تو میری بات سن نہیں سکے گا، اور میں بتاؤں گی تو انصاف نہیں کر سکے گا۔ اب ادھر سے 4 گواہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے گواہی دے دی کہ جی بالکل ہم نے دیکھا تھا، کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ بختیار کاکی فجر کے وقت، تہجد کے وقت اس عورت کے ہاں جایا کرتے تھے۔ اب گواہی پیش ہو گئی، اب وہ سازشیوں نے شور ڈال دیا، کہا کہ بادشاہ اب تو گواہی بھی ہو گئی ہے، اب اسلام کے مطابق فیصلہ صادر کر دو۔ اب ادھر سے خواجہ بختیار کاکی کو دربار میں بلایا گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ پہ یہ الزام ہے، آپ نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں آپ بازاروں میں جب چلنے لگے، مریدی نے کہا کہ حضور جوتا تو پہن لیں۔ خواجہ بختیار کاکی آپ نے کہا کہ آج میں اسی دہلی کی بازاروں میں ذرا چل کرنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہی جو لوگ ان بازاروں میں میرا احترام کیا کرتے تھے، احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے جلوس کی شکل میں، آج وہ مجھ پہ کیسے وہ باتیں کستے ہیں۔ خواجہ صاحب جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کر رہے ہیں کہ واہ پروردگار تیری شان، تیرا مقام، ایک وقت ایسا تھا کہ یہی لوگ میرے استقبال کے لیے سارے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور آج یہی سارے لوگ مجھ پہ یہ بپتیاں کس رہے ہیں اور مجھ کی طرف اشارے کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے
تو سارا واقعہ جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے کہا کہ بادشاہ آپ ایک دن کی مجھے مہلت دے دیں۔ ایک دن کی جب مہلت مانگی، پھر انہوں نے شور بپا کر دیا جو حاسدین تھے، سازش تیار کرنے والے۔ بادشاہ نے ان کو جھڑک کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اب ان کو بھی ایک دن کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اب خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے شہر کی طرف نظر دوڑا کر تو آپ بھر کے کہنے لگے، جے سونا میرے سکھ وچ راضی تے میں دکھ نو چلے پاواں، غلام فریدا جے مل جے سونا تیرے میں رو رو عرض گزارا۔ خواجہ صاحب نے یہ جب التجا کی، کچھ دیر کے بعد آپ پہ اونگ طاری ہو گئی، مراقبہ کیا، پیر و مرشد خواب میں آئے اور کہا کہ قطب الدین کل شام تک ہم آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اب شام کا وقت انتظار ہو رہا ہے کہ خواجہ معین چشتی اجمیری وہ پہنچنے والے ہیں۔ اب دربار میں پھر شور بپا ہو گیا کہ یہ کیسا بہانہ کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ اپنے پیر کو نہ یہاں پہ بھگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون اجمیر شریف میں اتنی جلدی پہنچا ہے، کون پیغام لے کر آیا ہے، 4-5 گھنٹے کا ٹرین کا سفر ہے۔ لہذا بادشاہ نے کہا کہ ایک دن کی مہلت دی جائے۔ اب رات کو شام کے وقت انتظار ہو رہا ہے، رات جب سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن خواجہ صاحب کے پیر ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے۔ سارے مریدین بھی پریشان ہو گئے۔ جب مغرب کی اذان ہوئی، خواجہ صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، جب صفحہ سیدھی کرنے کے لیے پیچھے دیکھا، وہی مقتدی جو آپ کے پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھنے والے تھے، ان میں سے آدھوں سے زیادہ وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ مقتدی بھی کچھ عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں۔ جو خاص مقتدی تھے نا وہ پیچھے کھڑے ہیں، جو عام تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ خواجہ صاحب نے مغرب کی نماز مصلی پہ کھڑی ہو کر پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور جیسے نماز پڑھا کر خواجہ صاحب نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا تو آپ کے پیر و مرشد بقیہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، خواجہ صاحب نے دوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ حضور میں تو ایک شہزادہ تھا، آپ نے مجھے اس منصب سے اٹھا کر اس درویشی لائن میں آپ نے مجھے ڈالا ہے، حضور اس لیے مجھے آپ نے اس راستے پر ڈالا تھا کہ آج سارے زمانے میں میری رسوائی ہو رہی ہے، آج مجھ پہ وہی لوگ جو میرا احترام کیا کرتے تھے وہ آج مجھ پہ باتیں بنا رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے جھڑک کر کہا کہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کیا تم حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پاک دامن ہو؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ تمام مومنوں کی جو ماں ہے، کیا تمہاری ان سے زیادہ عزت و احترام ہے؟ وہ پروردگار تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی بڑے مجمع میں آپ کی پاک دامنی کو انتظام فرما دے گا۔ آپ صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب پیغام بھجوا دیا گیا بادشاہ کے دربار میں کہ صبح دربار لگا دیا جائے، میرے پیر و مرشد بھی آ چکے ہیں اور دربار میں جو فیصلہ کیا جائے گا۔ اب خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو اس کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ان کو بڑے مجمع میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب تمام لوگ اکٹھے ہیں، وہی وہ باتیں کر رہے ہیں، انگلیاں کس رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے آ بھر کر کہا کہ میں تو اپنے مرید کو بڑا تیار کر کے اس علاقے میں بھیجا تھا، میں تو دیکھنے یہ آیا تھا کہ اس علاقے میں میرے مرید کے کتنا لوگ احترام کرتے ہیں، کاش یہ لوگ آج میرے مرید کی یہ بے عزتی دیکھنے کے لیے سارا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے۔ جب مجمع پہ پہنچے تو خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب نگاہ ولایت سے اس عورت کی طرف دیکھا اور 4 گواہوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے، اس عورت کے اور گواہوں کے جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی، لرزہ برداب ہو گئے۔ اب وہ نہ عورت بول رہی ہے نہ وہ گواہ بول رہے ہیں۔
جب بادشاہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تم پہ کوڑے برسائے جائیں گے، پھر وہ عورت بھی بول پڑی، وہ گواہ بھی بول پڑے، جی ہم نے دیکھا تھا، جی ہم نے دیکھا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس عورت کے نا بچے جو معصوم 2 ماہ کا بچہ تھا، اس کے پاس جا کر خواجہ صاحب نے کہا کہ بول بچے، اب تمام مجمع کے سامنے بول کر بتا تیرا اصل والد کون ہے۔ وہ عورت پھر بکواس کرنے لگی، کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ 2 ماہ کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ خواجہ صاحب طیش میں آگے، کہا چپ کر بکواس کرنے والی عورت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس تمام قدرت کے مالک کو ماننے والا ہوں، وہ میرا خالق و مالک، وہ اپنے پیغمبر کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے بچے کو بلا سکتا ہے، تو امت محمدیہ کے غلام کے لیے اس بچے کو ضرور بلوا سکتا ہے۔ جب خواجہ صاحب نے اس بچے کو کہا بول کر بتا تیرا والد کون ہے، تو اللہ پاک نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس پورے بڑے مجمع میں اس بچے نے بول کر کہا کہ اے تمام مجمع والوں غور سے سن لو، یہ ساری سازش ہے، میری والدہ نے بھی پیسے پکڑے ہیں، یہ گواہ بھی جھوٹے ہیں، میری والدہ بھی جھوٹی ہے، اور میرا والد وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ میرا اصل والد ہے۔ اب سارے بادشاہ کے سمیت سارے مجمع والے خواجہ صاحب کے قدموں میں گر رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مرید کو پکڑ کر کہا کہ میں نے تو تمہارے پاس ایک سونے کا کنڈن بنا کر اس کو بھیجا تھا، کاش تم اس مرید کی تم قدر کر سکتے، تم نے میرے اس مرید کی قدر نہیں کی۔ تو مسلمان بھائیو عزیز دوستو، ان واقعات اولیاء اللہ کے واقعات کو پڑھ کر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب یہی بندہ گناہگار سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور یہ تمام دنیا کی قدورتوں سے علائشوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، تو پھر وہی پروردگار اس بندے کو اس دنیا میں بھی مقام عطا فرما دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اس بندے کا نام بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غیبت، شغل خوری اور حسد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔